بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج ہم عظیم گلوکار وزیر افضل کی قبر پر ہیں۔ میں سب سے پہلے جناب مرزا عثمان بیگ اور ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے آج یہ موقع دیا کہ آج ہم اس لیجنڈ موسیقار جن کے کریڈٹ پر بے شمار گیت ہیں، بہت ان کا کام ہے، تو آج ہم ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کریں۔ آج مجھے جناب فراست بخاری صاحب کی بہت یاد آ رہی ہے، کیونکہ میرا یہ قبروں پر آنا ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اور جہاں جہاں بھی کوئی عظیم شخصیت کا انتقال ہوتا ہم وہاں پر موجود ہوتے، اور بعد میں ان کی قبروں پر بھی جو ہے وہ باقاعدگی سے جاتے۔ تو آج ان کو رخصت ہوئے تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا، ان کی بڑی یاد محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اب آتے ہیں ہم جناب وزیر افضل کی طرف۔ اصل میں وزیر افضل جو ہے وہ 2 ناموں کا مجموعہ ہے۔ ہماری بر صغیر میں یہ روایت رہی ہے، جیسے سلیم اقبال ایک جوڑی ہوا کرتی تھی، بخشی وزیر ایک جوڑی ہوا کرتی تھی، لکشمی کانت پیارے لال یہ ایک جوڑی تھی، اور اس طرح اور بھی بے شمار 2 موسیقار جو ہے وہ مل کر کام کرتے تھے۔ اس طرح یہ وزیر علی اور افضل حسین یہ 2 انسٹرومنٹ پلیئر تھے، اور یہ مل کر جو ہے وہ کام کرتے تھے، تو اس لیے یہ جوڑی مشہور ہوئی تھی وزیر افضل۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ جوڑی جو ہے وہ جلد ہی ٹوٹ گئی تھی، اور لیکن وزیر علی نے اپنا نام جو ہے وہ وزیر افضل ہی رکھا۔ آپ جو ہے وہ 6 جون 1934 میں پٹیالہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کا یہ خاندان موسیقی کے ساتھ ہی منسلک تھا۔ ان کے بڑے بھائی کی وہاں مختلف انسٹرومنٹس کی دکان تھی، جہاں پر یہ اسکول آنے کے بعد جو ہے وہ انسٹرومنٹ پلے کیا کرتے تھے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ مشہور گلوکار امانت علی خان اور فتح علی خان ان کے محلے دار بھی تھے اور اسکول فیلو بھی تھے۔ تو اس طرح یہ سمجھ لیں کہ یہ جو پٹیالہ خاندان ہے، جو امانت علی خان اور فتح علی خان جو ہے، جس خاندان کی وجہ سے مشہور ہیں، تو ان کا تعلق جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس طرح بنتا ہے پٹیالہ شہر سے صرف۔ اور یہ پھر ان کے والدین جو ہیں وہ ہجرت کر کے لاہور آ گئے، تو لاہور میں ان کو یہ موسیقی کا شوق تھا، اور یہ شوق جو ہے ان کو کراچی لے گیا، کہ کراچی ریڈیو پر جو ہے وہ بطور سازندے کے طور پر جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ان کا دل بھر گیا اور یہ لاہور واپس آ گئے، اور یہاں آ کر معروف موسیقار ماسٹر عنایت حسین کی انہوں نے شاگردی اختیار کی، اور ماسٹر عنایت حسین کی 1955 میں ایک فلم آتی ہے قاتل، اور قاتل کا وہ بڑا مشہور گانا ہے او مینا نہ جانے دل کھو گیا، تو وہ بڑا شاندار گانا تھا، وہ یہ انہوں نے اسسٹ کیا تھا ماسٹر عنایت حسین کو۔ اس طرح یہ پھر انہوں نے بعد میں خورشید انور کی بھی شاگردی اختیار کی، لیکن پہلی جو فلم تھی ان کی وہ چاچا خام خواہ تھی، جو 1963 میں آئی۔ پھر ان کی ایک فلم جو ہے وہ زمین تھی، اس میں جو ہے وہ ان کا اردو گانا بہت جو ہے وہ مقبول ہوا تھا۔ اور اصل میں جو ان کو کامیابی ملی وہ فلم تھی دل دا جانی، وہ 1967 میں بنی، اور اس میں جو ہے وہ بڑا مشہور ان کا گیت ہوا دل دا جانی سیونی میرے دل دا جانی۔ اس طرح ان کو جو ہے وہ ایک شہرت حاصل ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے بہت سارے گانے ہیں جو زبان زد عام ہوئے، کہندے نے نینا تیرے کول بہنا، اور اس طرح جا جا اج تو میں تیری تو میرا سجنا میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اتنی طویل لسٹ ہے کہ اگر اس کا ہم جو ہے وہ بیان کریں تو کئی پروگرام جو ہے وہ ہمیں چاہیے۔ تو یہ اس طرح ان کا جو ہے وہ کامیابی کا سفر جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ یہ انہوں نے 31
فلموں میں میوزک دیا. اس میں جو ہے وہ 5 اردو فلمیں تھیں اور جو ہے 26 فلمیں جو ہیں وہ ان کی پنجابی تھیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 210 ان کے گانے ٹوٹل ہیں اور 210 گانوں میں اکثر گانے ان کے جو ہیں وہ بہت پاپولر ہوئے. اب یہ وہ دور تھا جس دور میں جو ہے وہ بابا جی چشتی، ماسٹر عبداللہ، ماسٹر عنایت حسین، خواجہ خورشید انور، رشید اترے، یہ بابا جی چشتی ان کا جو ہے وہ توتی بولتا تھا. اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا یا ان میں مقام بنانا یہ بہت بڑی بات تھی. تو انہوں نے جو ہے وہ مقام بنایا اور سمجھ لیں کہ 1963 سے لے کر اور 1980-82 تک یہ یعنی فلموں میں موسیقی دیتے رہے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوتا ہے. اس میں تافوں آ جاتے ہیں، وہ ذرا اچھی بیٹ اور لاؤڈ بیٹ میں ہوتا ہے، اور اس طرح وجاہت اترے آ جاتے ہیں، اونچے سروں میں لے آتے ہیں، تو وہ ذرا تھوڑا سا ماحول جو ہے وہ بدل جاتا ہے. اور اس میں پھر یہ جو ہے وہ ان کی مقبولیت کم ہو گئی. لیکن انہوں نے پھر ٹیلی ویژن کا رخ کیا، پاکستان ٹیلی ویژن میں. اور ان کا ناہید اختر کا گایا ہوا وہ گانا کہ یہ رنگینی ہے نو بہار اللہ اللہ، وہ بڑا مقبول ہوا، بڑا شاندار وہ گیت تھا. پھر 80 کی دہائی میں ہی مسرت نذیر جو ہیں وہ پاکستان آ جاتی ہیں اور پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ گانا لونگ گواچا جو ہے وہ اس قدر شہرت پاتا ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ لونگ گواچا کے چرچے ہو جاتے ہیں. اس کی موسیقی بھی انہوں نے دی. پھر پی ٹی وی پر جو ہے وہ ایک ترنم پروگرام شروع ہوا جس میں ملکہ ترنم کے پرانے گانے جو ہیں ان کو دوبارہ میوزک کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا گیا. اس کو بھی انہوں نے وزیر افضل نے کیا. پھر ایک گانا تھا بلکہ وہ صوفیانہ کلام تھا امیر خسرو کا، چھاپ تلک سب چھین لی مجھے نینا ملائی کے. وہ گایا تو ناہید اختر نے تھا، لیکن نصرت فتح علی خان نے جو ہے وہ اس کی ایک قوالی بھی تیار کی تھی. تو وہ قوالی کی جو کمپوزیشن ہے وہ بھی انہوں نے وزیر افضل نے ہی کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے یہ جو گیت ہیں فلم کے اور جو یہ ٹیلی ویژن کے جو گیت ہیں یہ آج بھی جو ہے وہ سنے جاتے ہیں. یہ ایک ماہر موسیقار کے طور پر جو ہے وہ جانے پہچانے جاتے تھے اور اپنے گیتوں میں جو ہے وہ زندہ رہیں گے. ہمارا جو ہے وہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی فنکار کو جو ہے اس کے فن کے حوالے سے بھرپور خراج عقیدت پیش کریں. تو ان قبروں پر آنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ جو لیجنڈ سے جو آج خاموش یہاں لیٹے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی بھرپور زندگیاں گزاری ہیں اور انہوں نے جو ہے ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک جو ہے وہ ان کا نام رہے گا. تو میں آج سلوٹ پیش کرتا ہوں اس عظیم موسیقار کو کہ جس کی بنائی ہوئی دھنیں آج بھی تازہ ہیں. اور آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہت شکریہ.